باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس سے میں نے کچھ ٹیکسٹ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ شفا ہے اس کی جو سینوں میں ہے، وہدن، اور ہدایت بھی ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور ماننے والوں کے لیے رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے یہ نزول قرآن جو ہے، اللہ کا قرآن کو نازل کرنا، یہ اس کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر خوشی منانی ہے نا، اگر خوش ہونا ہے، اگر سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس نعمت کو سیلیبریٹ کرو، اس پہ خوشی مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ انسان کو بچپن سے جمع کرنے کی عادت ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ٹکٹیں جمع کیا کرتے تھے، جو ڈاک کی ٹکٹیں ہوتی تھی وہ مختلف، وہ جمع کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ سکے جمع کیا کرتے تھے، جو ٹکٹیں اور سکوں سے ذرا دور ہوتے تھے وہ درختوں کے پتے جمع کر لیا کرتے تھے، باقاعدہ کاپی بنایا کرتے تھے۔ آج کل کا بچہ آپ دیکھیں وہ گاڑیاں جمع کرتا ہے، چھوٹا بچہ آج کل کا، وہ دیکھیں اس کا باقاعدہ پورا ایک شوق ہے، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے پاس۔ بچیوں کو بھی جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ گڑیاں جمع کرتی ہیں۔ یعنی عجیب ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ لڑکے گاڑیاں ان کا شوق رکھتے ہیں اور لڑکیاں جو ہے گڑیوں کا شوق رکھتی ہیں۔ لیکن جب یہ بڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، پھر لڑکیوں کو گاڑیاں پسند ہونے لگ جاتی ہیں اور لڑکے جو ہے وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک جمع کرنے کا شوق، جمع کرنے کا شوق سب کو ہے۔ انسان مزید بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ پیسے جمع کرتا ہے، زمینیں جمع کرتا ہے، جمع کرنے کا شوق سب کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جمع کرنا ہے نا تو قرآن جمع کرو۔ اچھا، قرآن جمع کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں ایک لائبریری بنائیں اپنے اور اس میں دنیا بھر کے قرآنی نسخے جو ہے وہ جمع کر لیں، نہیں۔ قرآن کے الفاظ آپ کے سینے میں محفوظ ہوں، ان الفاظ کے معانی، ان کے مفاہیم، یہ آپ کے پاس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہے اصل جمع کرنے کی چیز۔ اگر جمع کرنے کا شوق تو ہے تمہارے اندر تو اس کو جمع کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ یونس کا جو یہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں سے کچھ لفظ میں بورڈ پہ لکھوں گا جی، اور اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے ہم، جو ہم نے کل جنس کا ٹاپک پڑھا تھا۔ تو کل ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا جی اسم کے حوالے سے جنس کا۔ ہم نے رزلٹ یہ نکالا تھا کل کے لیکچر میں کہ قرآن مجید کا ہر لفظ ایک کلمہ ہے، اور کلمہ کسے کہتے ہیں؟ بامعنی لفظ کو۔ گویا قرآن مجید کا ہر لفظ ایک بامعنی لفظ ہے۔
کوئی نہ کوئی معنی ہے، اس کے میننگز ہے. اور گرامر کے اعتبار سے کلمہ جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یا وہ اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے. ان 3 کے علاوہ کلمہ کچھ نہیں ہوگا. لہٰذا قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے یا تو اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہ رزلٹ نکلا نا. تو پھر ہم نے طے کیا کیوں نہ ہم ان 3 کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، تو ہمیں اسم، فعل، حرف جب سمجھ میں آ جائیں گے تو ان کے کمبینیشن سے ہم جملے بنائیں گے. اور جملے 2 طرح کے بنیں گے. جب جملے کی طرف ہم جائیں گے تو میں بتا دوں گا کہ وہ 2 طرح کے جملے کون سے ہوں گے. لیکن ہم نے لسان القرآن کورس کا سلیبس جو ہے وہ متعین کر لیا تھا کہ جی وہ کل 5 چیزیں ہوں گی. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف، اور 2 جو ہے وہ جملے ہوں گے. تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو پڑھانی ہے. اگر اس کے علاوہ میں آپ کو پڑھاؤں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے ان 30 دنوں میں آپ کو یہ 5 چیزیں پڑھانی ہیں انشاءاللہ. اسم سے ہم نے آغاز کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی آدم کو اسماء جو تھے وہ سب سکھا دیے تھے. تو میری بھی کوشش یہ ہے کہ آپ کو میں اسم کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ فراہم کر دوں. اسم ہم نے دیکھا کہ عربی زبان کا اسم جو ہے وہ اردو اور انگریزی کے اسم سے زیادہ وسیع ہے. اسم کو انگریزی میں ناؤن کہتے ہیں، لیکن عربی گرامر کے اسم میں ناؤن داخل ہے. صرف ناؤن ہی اسم نہیں ہے، عربی کے اسم میں ناؤن بھی ہے، پروناؤن بھی ہے، ایڈجیکٹو بھی ہے. یعنی جنہیں ہم انگریزی میں پارٹس آف اسپیچ میں الگ الگ پڑھتے آئے ہیں. ناؤن کو ہم نے الگ پڑھا، پروناؤن کو ہم نے الگ پڑھا، ایڈجیکٹو کو ہم نے الگ پڑھا. اس طرح ہر پارٹ آف اسپیچ کو ہم نے الگ الگ سے پڑھا. لیکن عربی زبان میں اسم میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو کم از کم 3 چیزیں آپ کے ذہن میں ہر وقت ہونی چاہیے اسم کے حوالے سے. نمبر 1 ناؤن. ناؤن نیم ہے جی، نیم آف پرسن، نیم آف تھنگ، نیم آف پلیس. کلیئر؟ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن. سب جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ. اور ایڈجیکٹو جو ہے وہ جو ناؤن یا پروناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے، اس کی صفت بیان کرتا ہے، سب کے علم ہے ماشاءاللہ. تو اسم عربی کا وسیع ہے، اور اسم کو چونکہ ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے تو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اسم کے بارے میں کچھ باتیں جاننا ضروری ہیں، جس میں سے ایک بات یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ اسم جو ہے جنس کے اعتبار سے مذکر ہے یا مؤنث ہے. آپ کہیں گے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جو مذکر ہے وہ مذکر ہے، جو مؤنث ہے وہ مؤنث ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کیس جو ہے یہ صرف اس صورت میں ہے جب جاندار کی بات کی جا رہی ہوگی. تو جاندار میں جو مذکر ہے وہ ہر زبان میں مذکر ہے، جاندار میں جو مؤنث ہے وہ ہر زبان میں مؤنث ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جاندار دوسری زبان میں جا کے مذکر سے مؤنث ہو جاتا ہے، نہیں. اصل پرابلم وہ ہے ان اسماء کا جو ریئل مذکر مؤنث نہیں ہے، جو اصل میں مذکر مؤنث نہیں ہے. یہ قلم اصل میں نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ دیوار اصلاً نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، لیکن ہم اسے اردو میں مذکر یا مؤنث استعمال کریں گے. اب قلم کو ہم اردو میں مذکر استعمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا قلم، اور دیوار کو ہم اردو میں مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایکچولی مذکر یا مؤنث نہیں ہے، ہم انہیں اپنی زبان میں مذکر یا مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان میں بھی ہم نے کل یہ جاننے کی کوشش کی کہ قلم کو ہم مذکر استعمال کریں گے یا مؤنث استعمال کریں گے، دیوار کو ہم مذکر استعمال کریں گے یا مؤنث استعمال کریں گے. تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا اور ہم نے ایک پکچر بنائی تھی مؤنث کی. مؤنث کی پکچر کیا تھی جی؟ مؤنث کی پکچر تھی کہ مؤنث کی 2 قسمیں ہمارے سامنے آئی تھی، یا تو حقیقی مؤنث ہوگا یا غیر حقیقی. حقیقی وہ جاندار مؤنث، چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے جانوروں میں ہو، جاندار سے اس کا تعلق. غیر حقیقی جس کا استعمال ہم مؤنث کے طور پہ کریں گے. اور غیر حقیقی کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھی. نمبر 1 علامتی، نمبر 2 سمائی. علامتی میں نے بتایا تھا کہ ہم ایک علامت فکس کر دیں گے مؤنث کی، جس طرح ہم نے اردو میں چھوٹی یہ کو مؤنث کی علامت کے طور پہ چنا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں اچھا اس لفظ کے آخر میں چھوٹی ہی ہے تو یہ مؤنث ہی ہے، الا یہ کہ
کسی مذکر کے آخر میں وہ علامت آ جائے تو ہم اسے مذکر ہی مانتے ہیں. جیسے بھائی کے آخر میں چھوٹی یہ آ گئی, درزی کے آخر میں چھوٹی یہ آ گئی, تو ہم نے اسے مذکر ہی کہا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی اب یہ مؤنث ہے کیونکہ علامت اس میں پائی جا رہی ہے تو یہ مؤنث ہو گیا, نہیں. ٹھیک ہے, دو علامتیں ہیں مؤنث کی عربی زبان میں, لیکن میں نے ایک پڑھائی. وجہ یہ کہ دوسری علامت جو ہے بہت کم استعمال ہوتی ہے, دوسری علامت بہت کم ہے. سماعی میں نے بتایا تھا کہ سن کر عربی زبان کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ عرب کون کون سے اسم جو ہے وہ مؤنث بولتا ہے. تو اس کا بھی ہم نے حل نکال لیا تھا کہ ہمارے علماء نے محنتیں کر کے ہمیں کچھ گروپس دے دیے. انہوں نے کہا کہ ہوا, شراب, آگ, شہر اور ملک, ان کے جو نام ہیں یہ سب عرب مؤنث بولتا ہے. وہ پارٹس آف باڈی جو پیر کی صورت میں ہے عرب انہیں مؤنث بولتا ہے. اور پھر ایک لسٹ ہم نے تیار کی تھی جو متفرق مسلینیس اسماء کی تھی, یعنی وہ اسماء جو اوپر والی کیٹیگریز میں سے تو کسی میں نہیں آتے لیکن عرب انہیں بولتا ہے تو ہم بھی انہیں مؤنث ہی استعمال کریں گے. ان میں نے آپ کو 7 اسماء لکھوائے تھے جی. ایک تھا شمس, سما, ارض, نفس, حرب, دار, عصا. تو 7 اسماء لکھوائے تھے. ماشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پکچر آپ کے ذہن میں ہوگی. اب میں آپ کے سامنے جو میں نے کل ایک دعویٰ کیا تھا کہ قرآن مجید کا اسم آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اسے اس پکچر کی مدد سے ڈکلیئر کریں گے کہ یہ مذکر کے کھاتے میں جائے گا یا مؤنث کے کھاتے میں جائے گا. تو میں نے جو سورہ یونس کی آیات تلاوت کی ہیں ان میں سے میں کچھ اسماء آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ مذکر کے کھاتے کے لفظ ہیں یا مؤنث کی طرف جانے والے لفظ ہیں. تیار ہیں جی؟ کوئی کویشچن تو نہیں ہے؟ جو اگر کرنا ہے تو پہلے کر لیں کیونکہ بعد میں پھر آپ نے جواب دینے ہیں. تیار ہے جی؟ چلے جی. تو میں نے جو ٹیکسٹ تلاوت کیا, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ, موعظہ, جب بھی کسی لفظ کے بارے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس لفظ کے میننگز جاننا ضروری ہے. میننگز جانے بغیر آپ فیصلہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ میں نے جیسے لفظ لکھا آپ میں سے اکثر نے فیصلہ کر لیا ہوگا, ہے نا, لفظ دیکھتے ہی. لیکن میں نے کہا میننگز جاننے ضروری ہیں, میننگز جاننے ضروری ہیں. اردو میں اگر آپ نے چھوٹی یہ سے فیصلہ کر لیا نا کہ مؤنث کی علامت ہے تو درزی کو آپ مؤنث ہی مانیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کو پتہ چلے گا وہ درزی تو ہوتا ہے. ٹھیک, تو میننگز جاننے ضروری ہیں. تو موعظہ کے معنی ہیں جی نصیحت کے, واعظ کرنے کی چیز, ایک ایسی چیز جس سے واعظ کیا جاتا ہے, جس سے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے. واعظ کہتے ہیں اسے ہیں جی جس سے دل نرم ہو جائے. قرآن مجید ایک واعظ ہے, دلوں کو نرم کرتا ہے. اگر قرآن پڑھ کر قرآن سن کر بھی دل نرم نہیں ہوتے نا تو پھر دل نرم نہیں ہوں گے. لیکن دل نرم کب ہوں گے قرآن سن کر پڑھ کر؟ جب قرآن سمجھ آئے گا. جب قرآن سمجھ نہیں آئے گا تو دل نرم نہیں ہوگا. تو موعظہ نصیحت, واعظ کی چیز. جی اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ شاباش, ہاتھ کھڑا کرے. بلکہ مجھے پہلے یہ ذرا اندازہ ہونے دیں کہ کتنے لوگوں نے اس کو پہچان لیا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. میں ذرا اندازہ کر لوں, پھر جن کے ہاتھ نہیں کھڑے ان سے میں پوچھتا ہوں جی, کیونکہ میرا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے. میں جی ماشاءاللہ ابھی ہاتھ کچھ لوگوں کے نہیں کھڑے. ویری گڈ, ماشاءاللہ. جی چلیں, شکریہ جی, بہت بہت. جی بتائیے جی, یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے عربی کے لحاظ سے؟ ماشاءاللہ جی. انہوں نے کہا جی یہ جنس کے اعتبار سے عربی زبان میں مؤنث قرار دیا جائے گا. جب آپ مؤنث قرار دیں تو پھر مؤنث کی قسم بھی بتائیں گے کہ مؤنث کی قسم حقیقی ہے. حقیقی کا مطلب ہے کہ اس کا آپ نے مجھے بندہ ضرور دکھانا ہے. پھر اگر آپ حقیقی کہیں گے تو نصیحت کوئی جاندار چیز تو ہے نہیں کہ آپ اس کا بندہ دکھائیں. تو پھر آپ نے اسے جانا ہے غیر حقیقی کی طرف اور وہاں دیکھنا ہے اس کے آخر میں مؤنث کی علامت تو نہیں ہے گولتا. تو وہ علامت آپ کو مل گئی گولتا, جس کی بنا پر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ مؤنث ہے, مؤنث غیر حقیقی ہے اور مؤنث غیر حقیقی میں علامتی ہے. ماشاءاللہ دیکھیں اب جو آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے یہ 100% ایکوریٹ ہے.
ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو نصیحت، موعظہ کے معنی ہے جی نصیحت. سر نصیحت کسے کہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت لفظ سنا ہے نا ہم نے، بہت ہوتی ہے، بچپن سے ہوتی آ رہی ہے نا. کوئی اثر ہوا آج تک؟ جی کوئی بات کہنا، مثلا میں آپ کو مجھے پانی پلا دیں. اچھا، کوئی گائیڈ لائن دینا، نصیحت. جی تلقین، خیر خواہی کے لیے کچھ. ماشاء اللہ جی. نصیحت سر ایکٹ اپون دس، ماشاء اللہ جی. جی اصلاح کرنا، ماشاء اللہ. نصیحت اور جی نصیحت کیا ہے؟ نصیحت قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک نصیحت ہے. قرآن ایک نصیحت ہے. ہدایت آگے ہے، نصیحت موعظہ شفا ہدن رحمہ. ہدایت الگ ہے، ہدایت آگے ہے، نصیحت. شاباش، نصیحت صاحب جی. ایڈوائس، ویری گڈ. ٹھیک ہے، کسی کی بھلائی چاہنا، ایکسیلنٹ جی. گائیڈ کرنا سیدھے رستے کی، جو مرضی آپ نصیحت کو جس طرح سے ڈیفائن کر لیں، جس طرح مرضی ڈیفائن کر لیں، نصیحت کے ساتھ دو باتیں آپ کو لازمی ملیں گی جی. دیکھیں نصیحت کو ہمیں ڈیفائن کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، لیکن نصیحت کے ساتھ دو چیزیں آپ کو لازمی اٹیچ ملتی ہیں جی. نمبر ایک، نصیحت عام طور پہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی. نصیحت عام طور پہ کوئی نئی بات نہیں ہوتی، ایسا ہے نا. یعنی کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہوتا ہے عام طور پہ، ہے نا. نمبر دو، نصیحت کے ساتھ جو دوسری چیز جڑی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو بار بار کیا جاتا ہے، بار بار ہوتی ہے. دو چیزیں نصیحت کے ساتھ خاص ہیں. ایگری کرتے ہیں اس بات پہ کہ عموماً کوئی نئی بات نہیں ہوتی. بچپن سے ہمیں گھر والے کہہ رہے تھے پڑھ لو، ہر کلاس میں یہ کہتے پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، نصیحت ہی تھی نا. تو ہمارے لیے کوئی نئی بات تھی؟ اگلی کلاس میں پتہ چلا کہ یہ نئی بات ہے؟ نہیں، وہی بات تھی جی پچھلے سال والی. اساتذہ بھی یہی کہتے رہے اور اس کو بار بار کیا جا رہا تھا، بار بار کیا جا رہا تھا. تو نصیحت کو آپ جس طرح چاہے ڈیفائن کر لیں، نصیحت کے ساتھ یہ دو چیزیں لازمی جڑی ہوئی ہیں. ایک یہ کہ عموماً اس کا نیا نہ ہونا، اور دوسرے یہ کہ اس کو بار بار کرنا، بار بار کرنا، بار بار کرنا. اس حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں قرآن مجید اپنے آپ کو نصیحت کہہ رہا ہے، تو شجاع صاحب آپ کے نزدیک قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت کون سی ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ بات جو قرآن پڑھنے والے کے لیے نئی نہ ہو. نمبر دو، قرآن میں اسے بار بار کیا جا رہا ہو، بار بار کیا جا رہا ہو، بار بار کیا جا رہا ہو. توحید، ماشاء اللہ جی جناب. توحید، توحید اللہ کو ایک ماننا. جی جناب. نماز، ویری گڈ. کیونکہ ہم نے سنا ہے نماز کے قرآن مجید میں بہت حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے، اور نماز سب کو پتہ ہے کہ پڑھنی ہے. ماشاء اللہ جی. جی آخرت کی بات، آپ سب کے جواب ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا سب سے زیادہ نصیحت پچھلی قوموں کے واقعات. دیکھیں میں نے سوال کیا قرآن مجید کی اس اعتبار سے، کس اعتبار سے کہ ایک تو آپ سب کو معلوم ہے، سب انسانوں کو معلوم ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو پتہ ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہے جی موت. اس اعتبار سے قرآن مجید کی جو سب سے بڑی نصیحت ہے وہ ہے جی موت. موت وہ نصیحت ہے جس کا سب کو پتہ ہے. دیکھیں انہوں نے کہا توحید، دنیا میں آپ کو بے شمار لوگ میں ایسے دکھا دیتا ہوں جو نہیں مانتے توحید. ایسے ہی ہے نا، نہیں مانتے. اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، رسولوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے. ایک شخص بھی مجھے ایسا دکھا دیں جو موت کا انکاری ہو.
ایک شخص بھی دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ جی میں نے نہیں مرنا. سب کہیں گے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے مر جانا ہے. اور دوسرے جو میں نے کہا نا، بار بار قرآن مجید کا کوئی بھی صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی صفحہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو موت کا تذکرہ اس میں ضرور ملے گا، چاہے ڈائریکٹلی مل رہا ہو چاہے انڈائریکٹلی مل رہا ہو، ملے گا ضرور. یہ میں دعویٰ ایسے نہیں کر رہا، چیک کرتے ہیں جی، چیک کرتے ہیں. کھولیں قرآن کا پہلا صفحہ، پہلے صفحے پہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. پڑھیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. کیا مطلب ہے؟ بدلے کے دن کا مالک. تو بدلے کا دن کب ہے؟ مرنے کے بعد. کھولے دوسرا صفحہ، کیا ہے دوسرے صفحے پہ؟ سورۃ البقرہ. پوری 13-14 لائنیں نہیں ہیں، کتنی لائنیں؟ 5-6 لائنیں ہیں نا، 5-6 لائنیں چیک کر لیتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. متقین کی صفات بیان کی، وہاں آخری صفت ان کی یہ ہے آخرت کو تو وہ پکا مانتے ہیں. آخرت زندگی میں. جب میں نے آپ کو یہ 5-5 6-6 لائنوں میں موت کا ذکر دکھا دیا تو جو آگے قرآن شروع ہوگا وہ تو 13-14 لائنیں ہیں نا، ان میں نہیں ملے گا آپ کو؟ ڈیفینیٹلی ملے گا. اچھا آپ بڑی ہمت کر کے نکال بھی لینا سر اس صفحے پر کہیں اس طرح کی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. آپ کو اس طرح ڈائریکٹلی نہ ملے تو انڈائریکٹلی ضرور مل جائے گا. آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں گے کوئی بات کرنے کے بعد کہ ان اللہ خبیر بصیر، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کہیں آ جائے گا ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب یہ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے، یہ انفارمیشن ہے؟ نو، یہ انفارمیشن نہیں ہے. اس کو اس طرح سے سمجھیں، ہمارے اساتذہ نے اس طرح ہمیں سمجھایا ہے. اپنے بچپن کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہمارا کلاس انچارج جب ہماری حاضری لے رہا ہوتا تھا تو بچے پیچھے شرارتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، پچھلے بینچز والے. تو وہ حاضری لگاتے لگاتے انہیں کوئی آواز آتی تھی تو وہ اینک کے اوپر سے اسی بچے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں. تو استاد یہ انفارمیشن دے رہا ہوتا تھا. کیا مطلب تھا جہاں سے اس کا؟ کیا مطلب وان؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب میں ذرا حاضری لا لاں پھر میں تن پوچھتا، میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں فارغ ہو لوں، ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں پوچھتا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی جو یہ آپ کو بتاتا ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ انفارمیشن نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں. اور کب آنا ہے؟ مرنے کے بعد. تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت نئی بات نہیں ہے. آپ میں سے کوئی شخص ہاتھ کھڑا کرے کہ سر مجھے تو آج پتہ چلا کہ میں نے مرنا ہے کوئی؟ نہیں. اور بار بار آپ کو ملے گی. ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گیا اور جس طرح ہم سب چاہتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہیں بڑے سے تو کہتے ہیں سر کوئی نصیحت کر دیں ہمیں. تو اس طرح اس نے کہا حضرت کوئی نصیحت کر دیں. انہوں نے پوچھا بیٹا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں یہ دونوں فوت ہو چکے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا. ایک دم جوش میں آئے، کہتے اور کیا نصیحت کروں پھر؟ کیا مطلب؟ تم نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، وہ نہیں رہے تو تم رہو گے، ابھی بھی نصیحت مانگ رہے ہو. اسی طرح
غالباً فیصل آباد کی بات ہے جی، کوئی جنازہ جا رہا تھا تو جنازے کے پیچھے ایک بزرگ بھی آہستہ آہستہ پیچھے چلتے جا رہے تھے. ایک نوجوان جو تھا وہ وہاں سے کہیں گزرا، اس نے پوچھا کہ بابا جی کون فوت ہوا؟ اکثر پوچھ لیتے نا کس کا جنازہ ہے جی، کس کا جنازہ ہے؟ بابا جی فیصل آباد کے تھے. کہتے پتر تیرا. بابا جی اس موقع پہ تو جگت نہ کرو. میں نے تو سیدھا سوال پوچھا ہے اور پھر آپ نے الٹا ہی جواب دے دیا. بابا جی کہتے نہیں بیٹا یہ جگت نہیں ہے، اگر برا لگا ہے تو میرا جنازہ ہے. کیا مطلب؟ جنازہ کسی کا بھی ہو سر، جنازہ تو ایک یاد دہانی ہے کہ آج کوئی بھی شخص اس چارپائی پہ ہے، کل کو میں نے بھی اسی چارپائی پہ ہونا. تو قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت تو یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے. قرآن مجید پڑھیں گے آپ کو موت یاد آئے گی. آپ کو ہر صفحے پہ قرآن موت یاد دلائے گا. بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ مجھے اور آپ کو موت پسند نہیں ہے. موت کا تذکرہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا. یہ ٹاپک میں ذرا لمبا کروں نا تو آپ کہیں گے سر کوئی اچھی باتیں کریں، آپ کو کیا ماشاء بھی تو ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے کریں جو کچھ کریں، لیکن ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ کی یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں. اور مسلمان کی موت کا تصور یہ نہیں ہے کہ مر گئے تو کام ختم. ہمارا تو آگے کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم نے آگے جواب دینا ہے، آگے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو قرآن موت یاد کرواتا ہے جی، آپ کو صفحے صفحے میں موت یاد کراتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرو ذکر حازم اللذات، کثرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو توڑنے والی چیز کا، یعنی الموت. موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہم موت کو یاد نہیں کرتے. موت کو یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں جی موت 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 موت، سو ہو گئے جی چلو جی ماشاءاللہ تو آج 1000 دفعہ میں نے موت کا ذکر کیا. نہیں. کیا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جس کے ساتھ بھی معاملہ کریں، یہ ذہن میں رکھ کے کریں کہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے اللہ کو. یہ مسلمان کی موت کا تصور ہے. یہ نہیں کہ میں نے مر جانا ہے، میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. مسلمان کی موت کا تصور ہے اکاؤنٹیبلٹی. اکثر جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی حرکتیں دیکھتے ہیں تو کیا جملہ بولتے ہیں؟ صرف لگتا ہے انہوں مرنا یاد نہیں ہے نا. تو بات وہ یہی ہے کہ یار اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے شاید. اور انسان اسی وجہ سے آگے نکل جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یار پوچھنے والا ہی کوئی، ہوئے ہی کچھ نہیں. تو یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ شفا ہے کس کی؟ جو سینوں میں ہے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کریں گے کہ سینوں میں کیا ہے جس کی یہ شفا ہے، اور پھر یہ کس طرح شفا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سب سے بڑی نصیحت جو ہے موت، اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ جی ایک لفظ آپ نے پہچان لیا. اب میں دوسرا لفظ شفا بھی لکھ دیتا ہوں، اس کو بھی پہچان لیں تاکہ پھر بعد میں اس پہ ہم بات کر سکیں. جی شفا، ہاں جی شفا کے معنی سب کو پتہ ہے، شفا ہوتی ہے، صحیح ہے نا. تو یہ شفا ہے، یہ شفا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. اکثر کئی شفا بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شفا ہے. اچھا جی شفا کے معنی شفا ہے. اب آپ مجھے بتائیے شفا مذکر کی طرف جائے گا یا مؤنث کی طرف؟ جی مؤنث ہے شفا. ویری گڈ. کیسے؟ علامتی مؤنث. کیسے پہچانا؟ تو میں نے تو بتائی نہیں علامت. وہ میں بتاؤں گا ہی نہیں کہ ہے ہی نہیں علامت. یہ علامت ہی نہیں ہے.
آپ بریک میں مجھے ملیے گا ماشاءاللہ. تو کیا رزلٹ نکلا؟ اچھا انہیں پتہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، آپ ہوں گے کہ اتنے کانفیڈنس سے وہ کیوں بول رہی ہیں. مونس کی ایک دوسری علامت ہم نے چھوڑی ہوئی ہے نا، وہ جو 0.01% ہے، ٹھیک ہے، وہ علامت نا اس سے ملتی جلتی ہے، اصل میں وہ اس سے ملتی جلتی ہے. تو انہوں نے وہ علامت چونکہ پڑھی ہوئی ہے صحیح، اس لیے وہ کنفیوز کر گئیں. اس لیے میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے بریک میں ملیں. میں نے فوراً جواب دینے کی کوشش نہیں کی، ورنہ آپ کو پڑھایا نہیں تو میں اس پہ کیوں بات کروں، ٹھیک. لیکن آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ میں نے جو چیز آپ کو بتائی ہے وہ 100% ان شاء اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا 1 نمبر ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، اللہ نے چاہا تو. کلیئر ہو گیا جی. تو شفا مذکر ہے. ہدن و رحمہ، رحمہ لفظ میں دیتا ہوں جی، جانا پہچانا لفظ ہے، جسے ہم اردو میں رحمت کہتے ہیں، رحمت کہتے ہیں بلکہ رحمت، تو اصل میں یہ ہے رحمہ جی. رحمہ مذکر ہے مؤنث؟ علامتی مؤنث، غیر حقیقی. پہلے غیر حقیقی بتائیں، ٹھیک ہے نا، غیر حقیقی، غیر حقیقی اور پھر غیر حقیقی میں علامت. کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ. دیکھیں میں نے جو کل دعویٰ کیا تھا کہ قرآن سے لفظ اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ پہچانیں گے. پہچان رہے ہیں نا؟ الحمدللہ پہچان رہے ہیں نا. تو آپ دیکھیں میں نے آپ کو چھوٹے چھوٹے کام دیے ہوئے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی پازیٹیو انداز میں گزارنا چاہتے ہیں تو الف حمزے والے لفظ نکالنے شروع کر دیں اسماء میں سے. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ مذکر مؤنث اکٹھے کر لیں. کوئی ایک زندگی اسی میں لگا دیں کہ یار میں چلو ایک پورشن کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو مذکر مؤنث اسماء ہیں ان کو الگ الگ کر دیتا ہوں، تاکہ آگے آنے والوں کے لیے وہ ایک کام تیار ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں. لے جی کچھ اور پریکٹس کرتے ہیں. مؤنث کی پکچر سب کے ذہن میں ہے نا، میں اس لیے تفصیل سے اسے بیان کر رہا ہوں. تو اگلا لفظ جی میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے رجل. رجل مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ آپ بتائیں گے، ویری گڈ جی بتائیں. شاباش شاباش، ٹھیک ہے، تسلی سے. ایک منٹ، ہاں نہیں ایک منٹ. کل ہم نے مرد کیا تھا، وہ تھا رجل. ویری گڈ، ٹھیک ہے نا. تو یہ ملتا جلتا ہے. وہ تھا رجل، یہ ہے رجل. تو اس کا مطلب دونوں لفظوں میں فرق ہے. یعنی جو لیٹرز ہیں وہ سیم ہے لیکن حرکتیں، آپ کو پتہ ہے حرکتیں مختلف ہوتی ہیں تو سب کچھ مختلف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دوسرا لفظ ہے. اب آپ بتائیں اس کے معنی ہے پاؤں، ٹانگ. ٹانگ مؤنث ہے. شاباش. مؤنث حقیقی ہے غیر حقیقی؟ غیر حقیقی. غیر حقیقی میں علامتی ہے سمائی ہے؟ سمائی. پہلا جواب سمائی. سمائی میں وہ 3 چیزیں ہیں، اس میں سے کون سی چیز ہے؟ سیکنڈ والی. ماشاءاللہ. اب دیکھیں 100% آپ کا ایکوریٹ جواب ہوگا. کلیئر ہو گیا ماشاءاللہ جی. اور پہچانیں گے؟ ویری گڈ جی. عربی کا لفظ ہے قدم. کون پہچانے گا؟ قدم جی جناب. قدم دونوں پاؤں نہیں ہے، ایک ہے. قدم کے معنی ہے ایک پاؤں جی. پاؤں جو ہے وہ مؤنث کی کیٹیگری میں جائے گا. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 پاؤں ہوں گے تو مؤنث ہوں گے، یعنی 2 کا ذکر ہوگا، ایک بھی ہو ذکر تو وہ مؤنث ہوگا. ٹھیک ہے نا. پیئر ہونے کی وجہ سے وہ مؤنث قرار دیا جائے گا، یہ نہیں کہ دونوں اکٹھے ہونے چاہیے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. صحیح ہے جی. تو قدم کے معنی ہے پاؤں، اور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرے قدم جہاں پڑے، ٹھیک ہے، تو میرے پاؤں جہاں پڑے، تو قدم پاؤں. ماشاءاللہ. کلیئر جی. ٹانگ لیگ، وہ لیگ تھی، یہ ہے فٹ آپ کا. ٹھیک ہو گیا جی. ادھر سے بھی کوئی جواب دے. شاباش جی. نیکسٹ ورڈ ہے اسامہ. جی اسامہ مذکر ہے مؤنث؟ مذکر. اب دیکھیں یہ وہی کیس آ گیا. آپ نے دیکھا جی گولتا ہے، گولتا تو مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اور آپ نے اسے مؤنث بنا دیا بیچارے کو. تو یہ بالکل وہی کیس ہے بھائی والا، یہ بالکل وہی کیس ہے درزی والا، کہ اردو میں جو ہم نے علامت فکس کی ہوئی تھی چھوٹی یہ، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ علامت تو درزی کے آخر میں بھی ہے، اور درزی مذکر ہوتا ہے.
وہی علامت تو کسائی کے آخر میں بھی ہے، لیکن وہ مذکر ہوتا ہے. کسی مؤنث کو تو نہیں آپ نے گوشت کاٹتے دیکھا نا، صحیح. تو یہ علامت جو ہم نے مؤنث کی مانی ہے، علامت مؤنث کی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ نام ہے اور یہ نام زیادہ مذکر رکھتے ہیں، بلکہ ہم نے تو مذکروں کو ہی رکھتے دیکھا ہے. اسامہ مذکر ہی رکھتے ہیں نا. لیکن ناموں کے حوالے سے ایک اصول نوٹ کر لے، نام کوئی بھی رکھ سکتا ہے، کوئی بھی رکھ سکتا ہے نام. میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہی تھی، فیمیل کی کلاس ہو رہی تھی، وہ کہتی سر میری کزن ہے، اس کا نام اسامہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. لیڈی کا تو کیا ہوا سر؟ سر ناموں میں کوئی نہیں، آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، اپنے فیملی میں دیکھیں، بہت سارے نام آپ کو ایسے ملیں گے. نیئر، ٹھیک ہے، نیئر اجاز بھی تھا، اور ماشاء اللہ جی جی تنویر، ویری گڈ. فرحت، ویری گڈ، ماشاء اللہ. نسیم، ٹھیک ہے. فردوس، ہم بچپن سے فردوس جمال کو دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد آپا فردوس کو دیکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی. مصباح، ویری گڈ جی. مصباح، اپنا مصباح بھی ٹک ٹک. اور جی اقبال، شاہد، جی 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 ماشاء اللہ. یہ سوال ہے نا. دیکھیں ناموں کے حوالے، جی ہاں نہیں، ہم دیکھیں گے کہ رکھا کس نے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں شمیم، آپ کے ذہن میں کہتے شمیم سے مل لیں، کوئی کہتا ہے شمیم سے مل لیں. اب آپ جا رہے ہیں، پتہ شمیم بندہ ہے کہ بندی، ایسے ہی ہے نا. اب جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے وہاں عورت نظر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا شمیم مؤنث ہے. آگے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بندہ بیٹھا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا شمیم مذکر ہے. یعنی ریئل جینڈر ایسے کیس میں ڈومینیٹ کرتا ہے، ریئل جینڈر وہ ڈومینیٹ کرے گا. تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سمجھ آ گیا جی آپ کو جواب؟ جو رکھ لے بس ٹھیک ہے. بلکہ دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، ہم ایک جگہ رہتے تھے، جوہر آباد بہت عرصہ ہم رہے، تو ہماری نیبر فیملی تھی. میں آن لائن کروا تو دیتا ہوں، بہرحال وہ فیملی میں جو میل تھے نا ان کا نام تھا شمیم، جو مذکر تھے. سو کے کوئی نہیں ہوتا اکثر. پرابلم یہ تھی کہ جو ان کی جو بیگم تھی نا ان کا نام تھا شہزاد، ٹھیک ہے. تو ہم انہیں پائن شمیم اور باجی شہزاد کہتے تھے، ٹھیک ہے. تو ناموں میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں، نام نام ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے. بس یہ دیکھا جاتا ہے رکھا کس نے ہے. مذکر نے رکھا ہے تو ہم کہتے ہیں جی مذکر ہے، مؤنث نے رکھا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں مؤنث ہے. اوکے جی. نہیں نہیں، عرب میں بھی ایسا ہے. اب یہ اگر دیکھا جائے نا تو ایکچولی یہ نام جو ہے نا یہ مؤنث والے کیٹیگری کے نام ہے، لیکن دور جاہلیت میں رکھتے تھے. تو ناموں میں ٹینشن نہیں لینے والی بات، صحیح ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ جو لفظ لکھ رہا ہوں یہ مذکر کی کیٹیگری میں جائے گا یا مؤنث کی کیٹیگری میں؟ خلیفہ، جی علامت آ رہی ہے آپ کو، نظر آ رہی ہے، لیکن خلیفہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میل ہے. یوز کس پہ ہو رہا ہے، یہ یوز کس پہ ہو رہا ہے. جس طرح درزی میں آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا نا کہ یار علامت ہے چھوٹی یہ جو ہم نے فکس کی تھی اردو میں، لیکن یہ یوز مذکر کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا جی آپ نے اسامہ کا کہا کہ نام کوئی بھی رکھ سکتا ہے، تو پھر ہم اس کو مذکر کیوں کہہ رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ فیمیل نے بھی رکھ؟ نہیں خلیفہ نام، ہاں آپ نے کہا نا کہ نام کوئی بھی رکھ سکتا ہے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مذکر نہیں، میں اسے مذکر کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈومیننٹ، یعنی کوئی اس کو مؤنث بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی کہہ دے. جو مؤنث نے جس نے رکھا ہوگا وہ تو کہے گا نا مؤنث نام ہے بھی. لیکن ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹرینڈ یہ ہے کہ کثرت جو ہے وہ
اکثریت جو ہے وہ مذکر ہی کے نام ہوتے ہیں. یہ ایسے ہے نا, اس لیے میں نے اسے مذکر کہا ہے, اس لیے نہیں کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے. اوکے جی. اچھا, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مذکر مؤنث دونوں پہ چلتے ہیں. مثلا علامہ, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں بڑی علامہ ہے بھائی, ہے نا, بول دیتے ہیں نا. تو یہ والی جو چیزیں جہاں آپ کو کنفیوژن ہو نا, وہاں پر دیکھا جاتا ہے کون استعمال کر رہا ہے. یہ سمپل سا رول ہے. لیکن جی آخری بات کر کے بس بریک لیتے ہیں اور پھر اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. مجھے بتائیے شجاع صاحب, اگر میں آپ سے پوچھوں گڈ ایڈجیکٹو ہے نا, گڈ ایڈجیکٹو مونس کے لیے کیا ہوگا؟ گڈ کا لفظ اگر میں مونس کے لیے استعمال کرنا چاہوں تو کیا ہوگا؟ گڈ ہی ہوگا. گڈ ہی نہیں پکی بات ہے. دیکھیں اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا گڈ کے معنی ہے اچھا, اور مونس کے لیے میں کہتا ہوں اچھی. ہاں ماشاء اللہ. یعنی انگریز ایڈجیکٹیوز میں مذکر مونس کا خیال کوئی نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے گڈ بوائے, گڈ گرل, ٹھیک ہے, بیڈ بوائے, بیڈ گرل, بیوٹیفل بوائے, بیوٹیفل گرل. صحیح. اردو والے کچھ خیال کرتے ہیں, اچھا لڑکا, اچھی لڑکی, برا لڑکا, بری لڑکی. کئی جگہ اردو والے بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, خوبصورت لڑکا, خوبصورت لڑکی. عرب کہتا ہے نہیں, ہر جگہ ایڈجیکٹو میں مذکر مؤنث ہوں گے بھائی, ہر جگہ ہوں گے. صحیح, ہر جگہ مذکر مؤنث ہوں گے. عربی میں اچھے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جی حسن. اچھا حسن. وہ کہتا ہے حسن ہم مذکر کے لیے استعمال کریں گے, تو مؤنث کے لیے اگر اچھا استعمال کرنا ہے, گڈ استعمال کرنا ہے, تو کہتے ہیں اس کا فارمولا نوٹ کر لیں جی. آخری حرف پر زبر لگائیں اور گول تا کا اضافہ کر دیں. حسن سے کیا بن گیا؟ حسنا. حسن سے کیا بن گیا؟ حسنا. تو ایڈجیکٹو اگر آپ مذکر کے لیے استعمال کریں گے گڈ تو حسن کا لفظ استعمال کریں گے, اور مؤنث کے لیے گڈ استعمال کریں گے تو حسنا کریں گے, جس طرح آپ اردو میں اچھا اور اچھی استعمال کیا آپ نے. اچھا آگے آئیں جی. صالح کیا معنی ہوتے ہیں؟ نیک. اردو کی بس ہوگی, نیک مرد, نیک عورت. یہ نہیں کہ نیکی عورت, ہے نا. عرب کہتا ہے نہیں بھائی, فارمولا نوٹ کر لو, آخری اور پہ زبر لگا کے گول تا کا اضافہ کر دیا کرو. صالح سے صالحہ. ہم بولتے ہیں خاتون کے لیے کہتے ہیں بڑی صالحہ ہے, ٹھیک, مرد کے لیے کہتے ہیں بڑا صالح ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ہم نے یہ نام ہی رکھنے شروع کر دیے, پاکستان میں یہ ٹرینڈ بن گیا. جمیل عربی میں کہتے ہیں خوبصورت کو, تو جمیل کی مؤنث کیا ہوگی؟ جمیلہ. ہمارے ہاں پائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اسی طرح مسلم بھی ایک ایڈجیکٹو ہے, مسلمہ. مومن, مومنہ. کافر, کافرہ. منافق, منافقہ. عابد, عابدہ. شاہد, شاہدہ. خالد, خالدہ. زاہد, زاہدہ. ناصر, ناصرہ. یہ سب ایڈجیکٹیوز ہیں, یہ سب ایڈجیکٹیوز ہیں, یہ سب صفات ہیں. اوکے جی. تو عربی زبان میں جو سمپل ایڈجیکٹیوز ہیں نا, سمپل ایڈجیکٹیوز, سمپل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایڈجیکٹیوز میں ایک سمپل ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں جی ٹال ایک ایڈجیکٹیو ہے, ٹال. میں کہتا ہوں ٹالر, یہ بھی تو ایڈجیکٹیو ہے نا. میں کہتا ہوں ٹالسٹ, یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے. لیکن ٹالر اور ٹالسٹ کیا ہیں؟ یہ ایڈجیکٹیو میں ڈگریز ہیں, صحیح ہے نا. تو میں نے صرف ٹال جو ہے اس ایڈجیکٹیو کا فارمولا بتایا
نہ تو ٹالر کا فارمولہ بتایا ہے نہ ٹالسٹ کا فارمولہ بتایا ہے. ٹھیک ہے, وہ آگے کی چیزیں ہیں, وہ جب آپ, میں کہتا ہوں بڑے ہوں گے, کئی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں سر اور کتنے بڑے ہوں گے, تو لیکن انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے تو پھر آپ کو وہ سکھایا جائے گا. تو الحمدللہ ہمارا جنس کا ٹاپک مکمل ہو گیا. بریک کے بعد اگلا ٹاپک شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ جی.